سورہ بقرہ کی آیت 183 سے 185 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ ایاما معدودات چند روز ہیں گنتی کے فمن کان منکم مریضا پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو وعلی سفر یا سفر پر ہو فعدة من ایام اخر تو اس پر گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں کی وعلى الذین یطیقونہ اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے فدیۃ ان کے ذمے فدیہ ہے طعام مسکین ایک فقیر کا کھانا فمن تطوع خیرا پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے فہو خیر لہ تو اس کے لیے بہتر ہے وَأَن تَصُومُوا اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو شہر رمضان الذی مہینہ رمضان کا وہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل ہوا ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات من الہدی اور روشن دلیلیں ہدایت پانے کی والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی
فمن شہد منکم الشہر سو جو کوئی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں فلیصمہ تو اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے اس کا ومن کان مریضا اور جو کوئی بیمار ہو وعلی سفر یا سفر پر ہو فعدۃ اس کو گنتی پوری کرنی ہے من ایام اخر دوسرے دنوں کی یرید اللہ اللہ چاہتا ہے بکم اليسر تم پر آسانی ولا یرید اور نہیں چاہتا بکم العسر تم پر تنگی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس بات پر کہ تم کو ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بنو ان آیات کریمہ میں پہلا امر مصلح بیان ہوا پہلے آپ سن چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اس سورہ مبارکہ میں امور مصلحہ بھی آئیں گے اصلاح کرنے والے مسائل وہ تین قسم کے ہیں نماز ہے روزہ ہے اور حج ہے روزے کا ذکر ان آیات کریمہ میں کیا گیا اور آگے حج کا بھی آئے گا پھر نماز کا بھی آئے گا اور ان امور کے لانے کی جو غرض ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو چکی کہ انسان میں اصلاح پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ اصلاح یافتہ انسان پھر اپنے باہمی معاملات کو جو معاشرتی معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے بجا لائے اور کسی طرح کی لڑائی جھگڑے کی تصادم کی نوبت نہ آئے باہم اتفاق و اتحاد سے متحد ہو کر پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں مشن رسالت اور نبوت کی تائید میں اور وہ پیسہ جو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عدالتوں کچہریوں میں خرچ کرنا ہوتا ہے اس کو بچا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں یعنی انفاق فی سبیل اللہ ہو اور دشمن کے خلاف طاقت پیدا کرنے کے لیے ہتھیار حاصل کریں اسی پیسے سے اور جہاد کریں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تاکہ مشن رسالت مکمل ہو اور مشن رسالت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا تو یہ امر مصلح پہلا بیان ہوا ان آیات کریمہ میں روزے کا حکم ہے اصل میں یہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک 5 آیات کے اندر بیان ہوگا اگلی آیات کے اندر بھی یہی ہے اس وقت آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبوت کے آغاز میں نہ نماز کا حکم آیا تھا نہ روزے کا حکم تھا نہ حج کی تفصیلات اور ان کے فرائض جو اسلام میں ہیں وہ بیان ہوئی تھی نہ ہی زکوٰۃ بیت اللہ کا طواف پہلے سے لوگ کر رہے تھے لیکن حج کا جو مخصوص طریقہ اسلام میں ہے یہ نہیں تھا اسی طریقے سے روزے بھی رکھتے ہوں مختلف شریعتوں کے اندر لیکن اسلام کے اندر جو ایک مخصوص وقت اور مخصوص طریقے اور مخصوص مدت کے لیے روزے ہیں یہ پہلے نہیں تھے اسی طریقے سے نماز کی تفصیلات بھی پہلی شریعتوں میں نہیں تھی اس انداز سے اگرچہ عبادت نماز کی شکل میں کرتے تھے لیکن ہر شریعت کے اندر الگ الگ انداز تھے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آغاز کے اندر صرف ہر مہینے کے 3 ایام بیض کے روزے تھے یا عاشورہ کا روزہ تھا. پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، لیکن اس کے اندر بھی یہ ایک آپشن تھی کہ جو چاہے روزے رکھ لے، جو چاہے روزے نہ رکھے، اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، ایک محتاج کا کھانا. بعد میں پھر حکم آ گیا کہ نہیں، روزہ رکھنا لازمی ہے. محتاج کا کھانا صرف معذور کے لیے ہوگا، ایسے انسان کے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. شروع میں جو حکم آیا تھا کہ صحت مند تندرست چاہے روزہ رکھ لے اور چاہے فدیہ دے کر روزہ نہ رکھے، بعد میں صرف یہ حکم معذور اور مجبور کے لیے رہے گا کہ جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے کہ وہ فدیہ دے، اور جو صحت مند تندرست آدمی ہے اس کو روزہ ہر حال میں رکھنا ہوگا. پھر ایک تبدیلی اور یہ آئی کہ شروع کے زمانے میں روزے کا جب حکم آیا تھا تو یہ تھا کہ جب تک جاگ رہا ہے کھا پی سکتا ہے، اور جو ہی نیند آئی تو پھر اس کے بعد اگر جاگ بھی جائے گا تو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب نیند آ گئی یا رات کا وقت آ گیا تو پھر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، پھر چاہے پوری رات گزر جائے، اگلا دن گزر جائے، روزے کی حالت میں رہے گا. پھر تبدیلی آ گئی، جیسے آگے آئے گا کہ عورتوں کے ساتھ تم رات گزار سکتے ہو، اسی طریقے سے یہ پابندی بھی ختم ہوگی کہ اگر نیند آنے کے بعد بھی تم پر روزہ لازمی نہیں ہے. رات کو بھی اگر کوئی شخص کو کھاتا ہے تو کھاتا ہے. پھر صرف صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ لازمی ہے، اس کے علاوہ رات بھر روزہ رکھنے کی کوئی پابندی نہیں. پھر کچھ رخصتیں مریض اور مسافر کے لیے آ گئیں. بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوسرے دنوں کے اندر اس کی گنتی پوری کرنی پڑے گی. مسافر ہے تو وہ سفر کی سہولتوں سے اور مشقتوں سے بچنے کے لیے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوسرے دنوں کے اندر اس کی گنتی پوری کرنی پڑے گی. پھر احادیث طیبہ کے اندر حاملہ اور مرضعہ کے لیے بھی گنجائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. وہ عورت جو حمل کی حالت میں ہے اور ایسی کیفیت میں ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اس کے بچے کے لیے، تو وہ پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن بعد میں وضع حمل کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد جب طہارت میں آ جائے گی تو پھر وہ روزے جو چھوڑے گئے ہیں ان کو پورا کرے گی. اس کے اندر یہ گنجائش ضرور رکھی گئی ہے کہ لگاتار روزہ نہ رکھے، ایک رکھ لیا، 2 رکھ لیے، پھر چھوڑ دیے، پھر 1 2 رکھ لیے، پھر چھوڑ دیے، ایک کر کے 2 کر کے پھر گنتی پوری کرنی. اس طرح مریض کے لیے بھی حکم ہے کہ جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ بھی 1 2 کر کے جو ہے اپنی گنتی پوری کر لیں. اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی. اس طرح مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھتی ہے تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے عورت کے جسم میں کمزوری آئے گی، دودھ نہیں ملے گا بچے کو اور بچے کی صحت متاثر ہوگی. اس کے لیے بھی گنجائش رکھ دی گئی کہ حاملہ کی طرح وہ مرضعہ دودھ پلانے والی جو ہے وہ روزے ان دنوں میں چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں جب حالات سازگار ہوں تو پھر ان کی گنتی پوری کر لیں. اسی طرح یہ تو خیر سب کو حکم معلوم ہے کہ جس طرح حائضہ ماہواری کے ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن نماز معاف ہے اور روزہ قضا کرنا پڑے گا بعد میں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، لکھے گئے تم پر، یعنی فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے. صوم کہتے ہیں رکنے کو، بچنے کو عربی زبان میں. مطلق لغت کے اعتبار سے صوم کا معنی رک جانا، بچنا کس چیز سے، اور اس
شریعت کی زبان میں صوم کہتے ہیں کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، مباشرت سے بیوی کے پاس جانے سے رکنا۔ ایمان والو، تم پر روزہ یعنی کھانا پینا چھوڑ دینا، حلال بیوی کے پاس جانا، یہ تم پر اس سے رکنا جو ہے لازمی کر دیا گیا، اس سے روزہ رکھنا تم پر لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی اس طرح کے احکام آئے تھے، تو مت اس کو اپنے لیے مشقت والا اور مشکل کام سمجھنا۔ اگر تم سے پہلے لوگ یہ کام کر چکے ہیں تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں۔ اس کی تاریخی حیثیت بیان کر دی گئی کہ اس سے پہلے مسلمانوں پر روزے فرض تھے، آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر آخری شریعت تک ہر زمانے کے اندر شریعتوں کے اندر روزے رہے ہیں، تفصیلات الگ الگ رہی ہیں لیکن روزے کا مطلب تصور رہا۔ کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، منشا الہی تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا، اور تقوی جب پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی، خوف خداوندی، اس میں بڑا کردار ہے روزے۔ نفسانی خواہشات کمزور ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے، اور روحانی ترقی آتی ہے، روحانی کمالات اس کے اندر آتے ہیں۔ یہی چیز ہے انسان کے نفس میں اصلاح لانے والی، اور منشا یہی ہے کہ انسان میں تقوی پیدا ہو، اور جب تقوی پیدا ہوگا تو پھر امور انتظامیہ کے اندر لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد سے بچتا رہے گا۔ پھر ساتھ ہی تھوڑی سی اس کی سہولت بیان کر دی کہ مت ڈرنا کہ ہمیشہ کے لیے تم پر کھانا پینا بند کر دیا، ایام معدودات، وہ چند روز ہیں گنتی کے، گنے چنے ایام ہیں، تاکہ روزے کا لفظ سن کر کوئی خوف زدہ نہ ہوگا، پتہ نہیں کب تک مجھے کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا۔ تو سہولتیں بیان کر دیں کہ چند دن ہیں۔ پھر مزید سہولت، فمن کان منکم مریضا، اور یہ تم میں سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے یا مسافر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا روزہ چھوڑ دے، فائدہ تمہیں ایام اخر، دوسرے دن میں اس کی گنتی پوری کر دے روزے رکھ کر، اور وہ گنتی بھی لگاتار نہیں، جیسا ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایک دو کر کے پوری کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ شروع کا حکم ہے، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے بھی ہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دے دیں، ایک محتاج کا کھانا، یہ شروع کا حکم ہے۔ اور آگے جو اسی آیت میں اگلا ٹکڑا تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب متفقہ فیصلہ علماء کا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ ہر مسلمان کے لیے حکم نہیں، یہ صرف اس آدمی کے لیے جو ایسا مریض ہے جس میں افاقے کی کوئی امید نہیں، یا ایسا بوڑھا ہے جس کے روزہ رکھنے کی کسی قسم طاقت نہیں، یہ اس کے لیے حکم تو باقی ہے، لیکن صحت مند کے لیے حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، خوشی سے نیک کرنے مطلب یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا دینا تو یہ لازمی کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی ایک کی بجائے دو کا دے دے، دو محتاجوں کو کھانا دے دے ایک روزے کے بدلے میں، تب بھی ہو سکتا ہے، یا دو سے زیادہ کو دے دے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ طعام مسکین، ایک محتاج کا کھانا کے بجائے زیادہ محتاجوں کو کھانا دے دے اپنی خوشی کے ساتھ، تب بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حکم جب آیا ہے تو پھر صحت مند آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، یعنی تمہیں روزے کا فوائد اگر معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے، تو پھر تم ہر صورت کے اندر روزہ نہیں چھوڑو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے، نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، صحت مند تندرست آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اور نہیں رکھا اس نے جان بوجھ کر، لم یقضہ صوم الدہر وانسان، پھر اس کے بعد ہوش آنے کے بعد ساری زندگی روزے رکھ کر بھی وہ ایک روزہ رمضان کا جو ہے اس کا اجر جو حاصل ہونا تھا وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر تم
سمجھ رکھتے ہو کہ روزے کے فوائد کیا ہیں تو پھر کبھی بھی تم روزہ نہیں چھوڑو گے۔ یہ کب ہیں روزے؟ فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے۔ روزے رمضان کے مہینے میں لازم کیے گئے۔ کون سا رمضان کا مہینہ؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا۔ یاد رکھیں کہ شروع میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا، سارا قرآن کریم رمضان نازل نہیں ہوا، پورے 23 سال کے اندر نازل ہوا، لیکن اس کی شروعات جو ہیں رمضان میں ہوئی۔ دوسری بات کہ شروع میں جب قرآن کریم اکٹھا نازل ہوا ہے آسمان دنیا پر، وہ سارے کے ساتھ نازل ہوا، لیکن آسمان دنیا سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 23 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لاتے رہے۔ رمضان کا مہینہ اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ ساری آسمانی کتابیں جو ہیں، حدیث کے روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتاری۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے، جیسے قرآن میں آتا صحف ابراہیم، وہ یکم رمضان میں اتارے گئے، اور تورات 6 رمضانوں کو، زبور 12 رمضان کو، انجیل 18 رمضان کو، اور قرآن کریم کا نزول 24 رمضان کو آغاز ہوا۔ لیکن ان کتابوں میں اور قرآن کریم فرق یہ ہے کہ ان میں سے سب کتابیں یکمشت نازل ہوئی۔ جو یکم رمضان کو نازل ہوئی اکٹھی نازل ہوئی، جو 6 رمضان کو آئی تورات وہ اکٹھی آئی، 12 رمضان کو زبور آئی تو وہ اکٹھی آئی، 18 رمضان کو انجیل آئی تو وہ اکٹھی آئی۔ قرآن کریم صرف رمضان کے اندر آغاز تو ہوا اس کا، آسمان دنیا پر اکٹھا آیا، اس کے بعد زمین پر جو تھوڑے کر کے نازل ہوا، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے، کوئی ایک نہیں بے شمار حکمت میں۔ منشا الہی یہ تھا کہ اس کے احکام کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے، تو آہستہ تھوڑے کر کے نازل ہوئے اور ان کو دلوں کے اندر راسخ کیا گیا۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ سہولتیں دی گئیں۔ اس میں شراب ہے، شروع میں شراب پیتے تھے، آغاز اسلام کے اندر آئے گا 6 پارے میں انشاءاللہ۔ بڑے اجلہ صحابہ کرام شراب پیتے تھے۔ چند ایک نفوس ایسے تھے، مثلا صدیق اکبر ہیں یا حضرت عثمان ہیں، انہوں نے زمانہ کفر کے اندر بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دیگر بعض صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن اس کے بعد نقصانات بھی اس کے آتے رہے، کیونکہ شراب جب پیتا ہے انسان تو دماغ پر اثر کرتی ہے، تو بعض اوقات لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو قرآن کریم کی آیت، یعنی کسی محفل میں کسی دعوت میں شریک تھے، حسب معمول شراب کا دور چلا، اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو نماز کے اندر آیت غلط ہو گئی شراب کے اثرات کی وجہ سے۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی نے اس طرح شراب پی کر گفتگو کی، تو گفتگو کے اندر اپنے خاندان کی بڑائی اور دوسرے خاندان کی شراب کے اثرات کی وجہ سے مذمت اور اس کی تحقیر بیان کی، تو لڑائی ہو گئی ان کے آپس میں۔ پھر ایک صحابی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر دوسری ماری تو سر زخمی ہو گیا، تو قرآن کریم کی آیتیں پھر نازل ہونا شروع ہوئی۔ شروع میں یسألونک عن الخمر والمیسر، اسی آگے آئے گا، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیے میرے پیغمبر ان دونوں کے اندر بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ تو شروع میں کلیتاً مطلق حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ وجہ یہ تھی اللہ جانتے تھے کہ لوگوں کی گھٹی میں داخل ہو چکی شراب، یکمشت اگر اس کی حرمت کا اعلان کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چھوڑے کوئی نہ چھوڑے۔ منشا الہی یہ تھا کہ لوگوں کی طبیعتوں کو آہستہ آمادہ کرنے اس پر۔ پھر ساتھ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں گناہ بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ فائدے سے ذرا بڑا ہے۔ تو جو سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے اس حکم کو سننے کے ساتھ ہی جو شراب پیتے چھوڑ دیا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ پیتے رہے۔ پھر ایک موقع پر ایسا حکم آیا تو کچھ نے اس وقت چھوڑ دیا، اور آخر میں جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جائے جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو اس نماز میں آیت غلط ہو گئی، تو اس وقت پھر شراب چھوڑ دی گئی، لیکن کچھ لوگ ابھی پی رہے تھے۔ جب بہت زیادہ اس کے فتنے و فساد سامنے آئے، پھر اس سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے قاری صاحب؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یقیناً جانو خمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت پرستی، والازلام جوئے کے تیر، رجسن یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ اس سے باز آ جاؤ۔ یہ آخری حکم نازل ہوا، بس یہ آخری حکم جب نازل ہوا تو کچھ تو شروع میں چھوڑ چکے تھے، کچھ درمیان میں چھوڑا، آخر میں صاف ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بس۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے کاروباری تھے، ابھی شراب کی حرمت قطعی آئی نہیں تھی، تو ملک شام کی طرف یہ بہت بڑا سرمایہ لے کر شراب لے کر آئے تھے۔ خود پیتے نہیں تھے لیکن کاروبار کرتے تھے، کیوں اللہ نے حرام نہیں کی۔ تو ہزاروں لاکھوں کا سرمایہ لگا ہوا تھا، اونٹ لدے ہوئے تھے مشکیزوں سے۔ جس وقت مدینہ طیبہ کی سرحد کے قریب پہنچے تو کسی مسلمان نے کہا کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ بھی تحقیق میں نہیں کہ واقعتاً یہ بات درست ہے بھی کہ نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ ایک مسلمان نے بتایا شراب حرام ہو چکی ہے۔ تمام اونٹوں کو روک کر، خنجر منگا کر، چھڑا منگا کر، تمام مشکیزوں کو پھاڑ کر سارے کا سارا سرمایہ مٹی کے حوالے کر دیا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کرے۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ احکام تدریجی آئے ہیں، اس وجہ سے یکمشت سارے حکم نازل نہیں ہو۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کے اندر شراب کے بارے میں فرمایا اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں کچھ نقصان بھی ہیں۔ نقصان اگر سے بڑا ہے لیکن کلیتاً اس کو حتمی طور پر حرام نہیں قرار دیا۔ پھر آگے سورہ نساء میں غالباً لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کے حال میں نماز قریب نہ جایا کرو حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پوری طرح یہ ہوش نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ لیکن اس وقت بھی حرمت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن انداز قرآن کریم نے ایسا اختیار کیا کہ تاکہ سلیم الفطرت جتنے بھی ہیں ایمان والے اس سے نفرت کریں اور چھوڑتے چلے جائیں۔ پھر جس وقت اکثر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دل کے اندر اس کی برائی بیٹھے گی، آخری حکم نازل ہو گیا سورہ مائدہ کے اندر، رجسن یہ گندگی ہے، من عمل شیطان شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ اس سے بچو۔ بس سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا تو کتابوں میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر جس گھر کے اندر شراب تھی، سب نے جس مشکیزے میں تھی، جس برتن کے اندر سسرا گلیوں کے اندر بہا دی، جس طرح کے مطلب کہ بارش کا پانی بہ رہا ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو منشا شریعت یہ تھا کہ تدریجی طور پر اس حکم کو راسخ کرنا ہے اور اس برائی کے خلاف جو لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا۔ اس لیے قرآن کریم یکمشت نازل نہیں ہوا۔ یکمشت نازل ہوتا تو جن لوگوں کے گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی کوئی تو شاید اس کو چھوڑتا اور کوئی نہ چھوڑتا، اور نہ چھوڑنا یہ اس کے ایمان کے لیے بڑا نقصان کا سبب بن سکتا۔ تو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اول نازل ہوا، ہدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت۔ الناس ایک صرف اہل ایمان نہیں، الناس کہتے پوری دنیا انسان، ساری انسانیت کی ہدایت بھی ہے، اور اس کے اندر روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی۔ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس میں غور کرے تو ہدایت مل سکتی ہے۔ بالفرقان، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی دلیلیں ہیں۔ قرآن کا ہر فیصلہ حق و باطل سے جدا کرتا ہے۔
فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے کو پالے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کانا، پھر فرمایا تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں کی۔ آخر میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت کو سمجھنا لازم ہے۔ نہ سمجھ آدمی بعض اوقات شریعت کے حکم بیان کرتا ہے تو اس کو بجائے فائدے کے نقصان کا موجب بنا دیتا ہے۔ اس لیے دین کی بات، دین کو اپنانا تو سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ خاص طور پر حلال و حرام کے احکام کو کس انداز سے بیان کرنا ہے، جائز ناجائز، کفر اور اسلام کی باتیں کون سمجھا سکتا ہے، کون نہیں سمجھا سکتا، یہ ہر آدمی کے بس کام نہیں ہوتا۔ اسی تفسیر میں آپ کے ہاتھ میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، اس کے ذیل میں علامہ عثمانی نے، یہ حضرت شیخ الہند نے بڑی خوبصورت انداز سے بات لکھی ہے کہ معروف اور منکر کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ اگر معروف اور منکر کا علم نہیں ہوگا تو بعض اوقات اپنی کم عقلی اور کم فہمی اور کم علمی کی بنا پر ایسے انداز سے معروف کا حکم کرے گا کہ وہ بڑے منکرات کا سبب بن جائے گا۔ ذرا دکھائیں اور سب یہ آیت کہاں ہے؟ دوسرا رکوع ہے۔ ہاں جی، صفحہ 81 دیکھیں آپ۔ اس صفحے کی جو پہلی آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی کاموں سے منع کرتی رہے۔ آیت نمبر 104 ہے۔ اس کے فوائد پر آپ دیکھیں، اسی صفحے پر فوائد، صفحہ ہذا نمبر 1، اس میں لکھے پہلے اس حاشیے میں، جبکہ مسلمانوں میں ایک جماعت خاص دعوت ارشاد کے لیے قائم رہے، اس کا وظیفہ یہی ہو کہ اپنے قول و عمل سے دنیا کو قرآن و سنت کی طرف بلائے، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے میں اپنے مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے۔ ظاہر ہے یہ بات سنانی ہے، ظاہر ہے کہ یہ کام وہی حضرات کر سکتے ہیں جو معروف و منکر کا علم رکھنے اور قرآن و سنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس بھی ہوں۔ یہ ہے اصل بات۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر یا منکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی مختل کر دے، یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کے حدوث کا موجب ہو جائے، یا نرمی کی جگہ سختی اور سختی کے موقع پر نرمی برتنے لگے۔ شاید اسی لیے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا جو ہر طرح دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی المنکر کی اہل ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ منکرات میں پھنس جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو عام عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ باقی یہ کہ کن احوال و اوقات میں امر بالمعروف اور نہی المنکر کے ترک میں آدمی معذور سمجھا جا سکتا ہے اور کن مواقع میں واجب یا مستحب ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ابوبکر رازی نے احکام القرآن میں اس پر نہایت مبسوط کلام کیا ہے۔ یہ مختصر سی بات میں نے آپ حضرات سامنے کی کہ منشا شریعت بھی یہ ہے کہ لوگوں کو احکام ایسے انداز سے بیان کیے جائیں کہ وہ اپنے لیے اس میں سہولت سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ یہی انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی انداز ہر زمانے میں اہل خیر کا رہا ہے جو دین کی دعوت کے کام میں رہے ہیں۔ ہمارے قاضی نور امسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں، قاضی اسمت اللہ صاحب کے والد گرامی تھے۔ گجرانوالہ سے آپ سے بات طرف جائیں تو قلعہ دار سنگھ ایک قصبہ اچھا خاصا جس کے اندر میں 3-4 سال رہا ہوں۔ میرا تعلیمی نظام سمجھ سارا جو کچھ ہوش دلانے والا تھا وہیں ہوا ہے۔ آخری 2 سال میں نے جامعہ شریفیہ میں گزارے ہیں۔
دورہ حدیث کیا، موقف اللہ جامع شفیع میں کیا ہے، لیکن کچھ دین کی سوجھ بوجھ یا کچھ شعور آیا تو وہیں آیا کہ وہ اس زمانے میں پنجاب کا بڑا معروف مدرسہ تھا، قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پورے پاکستان کے ایک ایسے معروف نامور مدرس شمار ہوتے تھے کہ ان جیسا مدرس کوئی نہیں تھا، کتاب کو طالب علم کے دماغ میں لکھ دیتے تھے۔ اللہ نے ایسا ملکہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو ان کے والد گرامی قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے عالم بھی تھے، بڑے ولی اللہ تھے۔ اگر وہ اس قلعہ دار سے قصبے میں نہ ہوتے تو ان کا مقام شاید مولانا احمد علی لاہوری سے زیادہ ہوتا، چونکہ یہ شہر میں تھے تو ان کو دنیا بھر کی شہرت ملی، اور وہ ایک دیہات میں رہتے تھے، لیکن ان کی جو علمی استعداد اور صلاحیت اور جو پختگی تھی، یقیناً یہ سارے بزرگ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن قاضی نور محمد صاحب بہت اونچے انسان تھے۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ان کے صاحبزادہ قاضی اسمت اللہ صاحب نقل کرتے تھے کہ والد صاحب کہا کرتے تھے، مسئلہ ماری دا نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھائی دا ہوتا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ایسے دل پر لکھی گئی ہے، یعنی یہ 45 سال پرانی بات جو درس کے اندر سبق میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھے۔ اب تو دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے، باپ بیٹا۔ تو یہ بات میں بارہا نقل کر چکا ہوں، خود بھی اگرچہ میرے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں، نیت ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے، متنفر ہو کر جانے کے بجائے وہ دین کا راغب بن کر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے جتنے رفقاء کار ہیں، میرے ساتھی، سارے کے سارے خطیب بن گئے، میں خطیب نہیں بن سکا۔ وہ سارے کے سارے لچھے دار تقریر کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ میرا مزاج شروع سے یہ رہا ہے کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھانی ہے، بگانے نہیں، یا لوگوں کے دماغ کے اوپر سے بات گزر جائے اپنے سروں میں، اپنے طرزوں کے اندر ایسی کہ کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، کسی کے پلے پڑے نہ پڑے، تم اپنی تقریر جھاڑ کر چلے جاؤ۔ یہ کم از کم دین کا مزاج نہیں ہے۔ تو شروع سے یہ عادت اس قسم کی بنی ہے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے سامعین میں سے ہر طبقہ، نہایت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، درمیانی متوسط بھی ہوتے ہیں، اور جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، صاف ان پڑھ، کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو تیسرا طبقہ ہے جو صاف ان پڑھ ہے اس کو بھی کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اس کے پلے پڑ جائے بات، اور وہ معلوم نہ جائے۔ تو مزاج شریعت بھی یہی ہے، منشا الہی بھی اسی انداز سے ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا اسلوب بھی قرآن بیان کرتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، دین میں آسانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، یسروا، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، تنگی پیدا نہ کرو، ولا تنفروا، لوگوں میں نفرت نہ پیدا کرو۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے بہت سارے ساتھی دوستوں کو، خاص طور پر جو میری طرح کے معروف معنی مولوی امام شمار ہوتے ہیں یا مبلغ شمار ہوتے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ ایک ہی بات کو آپ مختلف انداز سے بیان کریں گے، بات ایک ہی ہوگی تو نتائج مختلف آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے کہتے ہیں یہ آپ کے والد گرامی ہیں، والد صاحب ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو آپ والد صاحب یا والد گرامی کہیں گے تو سننے والا جس کا والد ہے وہ کہے کہ میرے والد کا نام کتنا خوبصورت طریقے سے لیا۔ دوسرا انداز یہ تمہارا باپ ہے، تو یہ بدویانہ انداز۔ تیسرا انداز یہ تیری ماں کا قسم ہے باپ، تینوں ایک ہی ہے، وہ ماں کا قسم بھی ہے اور باپ بھی ہے اور والد گرامی بھی ہے، لیکن تیسری بات سے اس کو نفرت پیدا ہوگی، تو غلط انداز اختیار کیا۔ اسی طریقے سے دین کی دعوت کے اندر بھی اگر بیان کرنے والے کا جذبہ یہ ہو کہ یہ میرے سامعین سننے والے جتنے ہیں یہ میری محنت کا میدان ہے، خدا کرے کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور یہ فائدہ لے کر جائیں، تو پھر آسان سے آسان اور خوبصورت کلام انداز اختیار کرے، متنفر کرنے والا انداز اختیار نہ کرے، کیونکہ منشا الہی بھی اللہ لوگوں پر آسانی چاہتے ہیں، اور یہی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ لوگوں میں نفرت نہ پیدا کرو۔ ولا یریدکم، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، ولتکملوا العدۃ، اور یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انداز سے کہ تم اگر روزہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو ان کی گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں
ہدایت دی ہے، رہنمائی کی، اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی صفتیں پیدا فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک الیک۔ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹتا تو نہیں ہے، کراہت آتی ہے کہ بدبودار چیز ہے، اس لیے نفیس الطبع آدمی اول تو سگریٹ پیے ہی نہ، اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے، بدبو سے نفرت کرتے تھے، اور آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نسوار ہو، چلم ہو، حکا ہو، سگریٹ ہو، یہ سب بدبودار چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی ان بدبودار چیزوں سے بچائے، اور اللہ ہر ایک کو اندر باہر سے خوشبودار کر دے، ان کا عقیدہ بھی خوشبودار ہو، ان کا جسم بھی خوشبودار ہو، ان کے ہاتھ بھی۔ میں صحیح بات بتاتا ہوں، گنہگار سا انسان ہوں، لیکن کسی بہت جسے کہتے ہیں چین اسموکر، جو ہر وقت سگریٹ پر سگریٹ لگاتا ہے تو ہاتھ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی اگر مسافہ ہو جائے، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولتا، کبھی مسافہ کر لے وہ آدمی، اس کے ہاتھ کے اندر اثرات ایسے ہیں کہ میرے ہاتھ کے اندر فوری اثر منتقل ہوتا ہے، اور کسی وجہ میں ناک لے جائے تو مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ میں ہر وقت اپنے جیب میں ایک خوشبو کی شیشی رکھتا ہوں۔ کئی دوست میرے ہنستے بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ میں بدبو کو نہیں برداشت کر سکتا۔ کہیں بھی کیسی کیفیت ہو کہ فوری طور پر وہ لگا کر اپنے نتھروں میں لگا دیتا ہوں، تاکہ کم از کم اس کے جو منفی اثرات میں جو پڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار تھے، کائنات کے اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ خوشبودار انسان کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم تحفے کے طور پر ایک دوسرے کو خوشبو دیا کرو۔ یہ صفت عربوں کے اندر ہے اللہ پاک نے، اور ہمارے تبلیغی بھائی بھی اس صفت کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں میرے دوستوں، خوشبو استعمال کریں، اور کوشش کریں عطر، اگرچہ وہ جو اسپرے ہے وہ استعمال کرنے میں گنجائش اس میں ممنوع نہیں ہے، اور اس کے اندر جو الکوہل وغیرہ ہوتا ہے، فتویٰ یہ علماء کا کہ جو ہی وہ شیشے سے باہر نکلتا الکوہل اڑ جاتا ہے اور صرف خوشبو رہ جاتی ہے۔ لیکن عطر استعمال کریں، اور ایک دوسرے ساتھی کو تحفے کے طور پر دیں، اور اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بھی اس کا مزاج دیں۔ عربوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ملتے ہیں ان کو تو ایک طبیعت میں عجیب سی خوشبو آ جاتی ہے، ان کے گھروں کے اندر داخل ہوں تو خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے ملتے ہیں تو خوشبو دیتے ہیں۔ اپنے بساط کے مطابق جو ہو سکتا ہے، نہیں دے سکتا تو کم از کم خود تو بدبو سے پرہیز کرے۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں، اور دباؤ آپ کریں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ساتھی اس کمزوری میں مبتلا ہے، سگریٹ نوشی کی یا چلم کی یا حکے کی یا نسوار کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے چھٹکارا دے دے۔ دیکھیں شراب سے زیادہ بڑا نشہ کیا ہوتا ہے؟ شرابیوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن ایمان کی قوت کے ساتھ۔ سینٹرل ماڈل اسکول میں جب میں پڑھاتا تھا، آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ وہاں ایک ٹیچر تھے بزرگ، غالباً وہ فوت ہو چکے ہیں، رضوی صاحب کہتے تھے، سید کہلاتے تھے اپنے کو، تو داڑھی کو صاف کرتے تھے، لیکن بڑا دھیما مزاج ان کا۔ ایک دفعہ میرے پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، فارغ پیریڈ کے اندر میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا آئیں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ کنٹین میں جا کر بیٹھے آمنے سامنے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑے بزرگ انسان ہیں اور سید ہیں، یقیناً ہاشمی خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نسبت ہے یہ تو بہت بڑی۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہوں۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا سمجھے کہ مقام ہے، عزت والا ہے۔ میں نے کہا میرے دل میں آپ کو بڑا احترام ہے کہ آپ میں بڑی خوبیاں ہیں، دھیما مزاج ہے، ایک چیز کی طرف میرے دل میں اللہ نے ڈالی بات، کہنے لگے کہیں آپ؟ میں نے کہا آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حلیہ جو ہے، چہرہ، یہ ان کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ آپ کا ایک بڑا مقام ہے، اس نسبت کا اگر خیال کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں، آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، اور ہر اعتبار سے آپ بہتر ہیں۔ خدا کی قسم اس نے کہا، آج سے پہلے میری اس وقت 70 سال سے زیادہ عمر ہے، سینکڑوں مرتبہ لوگ کہتے رہے، کسی کی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہوا، آج پہلی دفعہ اثر ہوا۔ اور ان کا ابھی میرے لیے دعا کریں، آج کے بعد چنانچہ جب تک میں وہاں رہا انہوں نے داڑھی رکھ کے بڑے بزرگ رکھے۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے عزیز تھا، نسوار کھاتا تھا، میں نے اس کو کوئی بات سمجھائی اور جیب میں وہ ڈبی سی ہوتی ہے نسوار کی، اس کو میں نے دور پھینک دیا۔ میں نے کہا میں التجا کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی بات کو ذہن میں ڈال دیتا ہے، وہ دن اور آج نسوار سے نکلے گی۔ تو اگر انسان جذبہ صادق رکھ کر کوئی کام کرے، کوئی بات کرے، تو خدا تعالیٰ اس کے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے وضو تو ٹوٹتا نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ منہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا بچے کا، ناف کی نالی کے ذریعے سے اس کو خوراک پہنچتی رہی، جو دنیا میں آنے کے بعد کاٹ دی گئی، منہ کو اللہ نے وہاں سیل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ منہ کے ذریعے خوراک جا سکتی جیسے دنیا میں خوراک منہ سے جاتی۔ اس میں حکمت اللہ کی یہ تھی، اس منہ کے ذریعے سے وہ خوراک کو خون والی نہیں جانی، کیونکہ خون ناپاک ہے، اور اس منہ کو میں پاک رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جائے تو میرے قرآن کے ساتھ تلاوت کرے، میرے ذکر اذکار کے لیے رہے۔ تو اس منہ کو یہ اللہ کے حمد و ثنا کے لیے، اللہ کے ذکر اذکار کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اچھی باتوں کے لیے ہے، اس کو آلودہ نہ کرے بدبودار چیزوں سے۔ میں تو التجا ہی کر سکتا ہوں اور دعا بھی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے اس بات کی، اور اس بات کا احساس نصیب فرما دے۔ جس وقت انسان میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، عزم بالجزم کر لیتا ہے، تو خدا اس کی مدد آ جاتی ہے۔ سگریٹ پینا بھی ایک نشہ ہے، تو کیا سگریٹ پی کے نماز پڑھنے پسند نہ جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو نشہ کہیں، لیکن یہ ایسا نشہ نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو قرآن نماز پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے، اس کے اندر جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو فرق محسوس نہ ہوتا۔ شراب ایک ایسی بدلان چیز ہے، خدا تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو، کہ اس کے ذریعے سے دماغ میں اثر پڑتا ہے۔ لیکن باقی یہ جتنے نشے بھی ہیں، نسوار کا نشہ ہے، یا سگریٹ کا ہے، یا چلم کا ہے، یا حقے کا ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اس کے استعمال کرنے کے بعد اس کو یہ تمیز باقی نہ رہے کہ میں کیا پڑھوں۔ تاہم ایک بدبودار چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خوشبو لگاتا ہے اس لیے کہ نبی کو پسند ہے، ایک نیکی ملتی ہے، دوسری وجہ ہے کہ ملائکہ کرام کو پسند ہے۔ تو خوشبو اس غرض سے لگاتا ہے کہ خدا کا فرشتے بھی پاکیزہ جگہوں میں، خوشبودار جگہوں میں آتے ہیں، بدبودار جگہوں میں جنات و شیاطین ہوتے ہیں، یہ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، فرشتے مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس آدمی نے جو خوشبو لگائی ہے تو اس کو دو نیکیاں مفت مل گئی۔ ایک نیت یہ کرنے کہ رسول اللہ کو پسند ہے، دوسرا یہ کہ خدا کا فرشتہ کو پسند ہے، تو دو نیکیاں مفت میں آ گئی۔ خوشبو کا فائدہ اس نے خود اٹھایا ہے اور ساتھ نیکیاں بھی لے لی۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں خدا نخواستہ کوئی ساتھی کا دوست اس کمزوری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ چھٹکارا دے دے، بلکہ اس کو ایک مشن بنا لیا، لیکن بڑے پیار سے، سختی سے نہیں۔ دیکھیں اپنے بچوں کو ماریں گے نا، میرا ذاتی تجربہ، مار کر آپ وہ کام نہیں کرا سکتے اتنا پیار سے۔ پیار میں اللہ پاک نے ایک بڑی تاثیر رکھی۔ وقت اور بچہ ہے، نہیں مانے گا، دوسری دفعہ ماننے گا، تیسری دفعہ مان جائے گا، لیکن مار نہیں، مار سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن دو حکومتیں لڑائی کرتی ہیں، جنگ کرتی ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا، بالآخر مذاکرات سے نکلتا، جنگ سے کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے تلخی کے ساتھ نہیں، پیار سے۔ آج نہیں مانے گا، دل چھوٹا نہ کرے، کل ماننے کا، پرسوں ماننے کا، آپ کہتے چلے جائیں۔ خدا کی قسم زندگی کے بے شمار معاملات میں تجربہ ہے کہ انسان تھوڑا سا حوصلہ کر کے اپنے جذبات مطابق رکھ کے ایک سلسلے کمیشن کو جاری رکھے، اس کے فوائد نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ میرے ہمارے ایک ساتھی یہاں، ان کو میں نے ایسا ایک سبق پڑھایا تھا، اتنا بڑا مرگ انہوں نے مارا کہ آپ سنیں گے تو حیران رہیں۔
لیکن اس تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کام کیا. اس لیے ان بدبودار چیزوں سے بچیں اور خوشبودار رہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ایک نوجوان عالم ہیں اور بڑے ہی کام کے انسان مولانا فضل ریاض صاحب ابھی پتہ چلا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ کے اندر زخمی ہوئے ہیں. ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے. اور آپس میں سب ساتھی ایک دوسرے کے لیے ہمارے ساتھی ہیں. جہاں قمر قریشی صاحب کی بینائی کو بڑا فرق ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے سب کے لیے اپنے خلوص سے دعا کریں. خدا اپنے رحمت کے ساتھ تمام بیماروں کو مکمل صحت عافیت نصیب فرمائیں. پریشان لوگوں کو پریشانیاں دور فرمائیں. اور ہمارے مولانا فضل ریاض